اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے تفسیر میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، سفر کر رہا ہے، شیطان بھی اس کے ہم سفر ہو گیا، اس کے ساتھ سفر کرنے لگا اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہا شیطان، اور اس آدمی کو گمراہ کرتا رہا۔ اس آدمی نے بغیر کسی شرعی عذر کے 5 وقت کی نماز ادا نہ کی۔ رات کے وقت جب یہ سونے لگتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے شیطان کو آواز دی کہ اے میرے دن کے ساتھی، مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اب یہ لعین جواب دیتا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے لعنتی قرار دیا اور میرے گلے میں ایک لعنت کا طوق ڈال دیا ہے۔ دیکھ، آج تو نے دن میں 5 مرتبہ رب کی نافرمانی کی ہے۔ میں اس ڈر سے، اس خوف سے بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کا قہر اور غضب تجھ پہ نازل ہوگا، کہیں میں اس قہر اور غضب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو دوستان مکرم، بے نمازی سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے، لہٰذا اپنی نمازیں قضا نہ کیا کریں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے 3 مصیبتیں دنیا میں، 3 مصیبتیں اسے موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتیں عطا کریں گے، 3 عذاب دیں گے۔ اور دنیا والی مصیبتیں کیا ہیں، دنیا والے عذاب کیا ہیں، سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے، کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ کس سے؟ بے نمازی کے رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسرا، اس سے اس کے چہرے سے نور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ والوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، بے نمازی کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری، مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بے نمازی کے لیے نفرت پیدا فرما دیتا ہے، بے نمازی کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ 3 عذاب اسے دنیا میں ملیں گے اور 3 عذاب اسے موت کے وقت ملیں گے۔ پہلا عذاب کیا ہے کہ اسے اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگے گی جس وقت اسے موت آئے گی کہ ساری دنیا کے سمندروں، دریاؤں، نہروں کا پانی اسے پلا دیا جائے، تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ کون شخص؟ جو بے نمازی شخص ہے، جب اسے موت آئے گی اور اس کی روح اتنی شدت کے ساتھ قبض کی جائے گی جس کی انتہا ہی نہیں۔ کون شخص؟ بے نمازی۔ اور جس وقت اسے موت آئے گی، اس کے ایمان کے بھی جانے کا بھی خطرہ ہوگا۔ کس کا؟ بے نمازی کا۔ اور 3 سزائیں اللہ اسے قبر میں دے گا۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ منکر نکیر سوال و جواب میں اس سے سختی کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، اور اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیوں کو مسل کر کے رکھ دے گی۔ اور تیسرا عذاب اسے قبر میں یہ ملے گا کہ اس کی قبر اندھیری ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، سیاہ ہو جائے گی، ڈراؤنی قبر بن جائے گی۔ اور جو قیامت کے دن اسے 3 عذاب ملیں گے، وہ پہلا حساب یہ ہوگا کہ اس کا حساب اللہ سختی سے لے گا، اور اللہ دوسرا عذاب اس پہ یہ نازل کرے گا، اس پر اللہ اپنا قہر اور غضب نازل کرے گا۔ اور تیسرا اور آخری عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ اسے اٹھا کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ دوستو، یہ بے نمازی کی سزائیں، یہ بے نمازی کی سزا ہیں۔ اور آخری بات، آخری حدیث طیبہ، دیکھیں نا، آج ہر بندہ یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میں فلاں کام میں مصروف تھا، فلاں کام میں مہمان آئے ہوئے تھے، یا میں اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا، اس وجہ سے میری نماز جماعت سے قضا ہو گئی، یا رات کو مجھے سردی لگتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
ہر بندہ اپنا اپنا بہانہ بناتا ہے، لیکن آئیں سنیں حضور کی بارگاہ میں ایک نبینہ صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سونیا محبوبہ میں نبینہ ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، یا رسول اللہ میں شام کو مسجد میں نہیں آ سکتا، راستہ بڑا کٹھن ہے اور میں چل کے مسجد میں نہیں آ سکتا اور مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ۔